اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا وأخرجوا من دیارهم وأوذوا فی سبیلی وقتلوا لأكفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الأنہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ عقل مند لوگ کون ہیں۔ فرمایا عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کی مخلوقات کے اندر، اللہ کی مصنوعات کے اندر جو جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، جو جو چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، ان کے اندر غور و فکر کر کے وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اور پھر پہچانتے ہیں تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ پھر کرتے کیا ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر حالت میں کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ہر وقت اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ چیز بھی بنائی ہے، یہ چیز بھی بنائی ہے، اور یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، یہ بیکار نہیں بنائی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان عقل والوں کی 4-5 درخواستیں بیان فرمائی کہ اللہ اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے میں نے مومنوں کی وہ 5 درخواستیں اسی وقت قبول کر دیں۔ جب مومن بندہ یہ 5 دعائیں مانگتا ہے نا تو فاستجابا کے شروع میں فعل آیا ہے جی، تو مطلب کیا ہے؟ ایسے ہی مومن ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے تو اللہ فوراً کیا کر دیتا ہے جی؟ قبول کر دیتا ہے۔ یہ وہ عقل مند بندہ ہے جو اللہ سے کیا کرتا ہے جی؟ دل لگا کر بیٹھا رہتا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر یہ دعائیں مانگتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے کیا کر دیے؟ ان بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما دیے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، میں نے ان کی دعاؤں کو کیا کر دیا جی؟ قبول کر لیا، سن بھی لیا اور قبول بھی کر دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں کسی بندے کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے اس کا اجر میں اسے ہر حال میں دوں گا، ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہے نیک اعمال کرتا ہے تب بھی میں اسے اجر دوں گا، اگر عورت ہے تب بھی میں اسے اجر دوں گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مرد ہیں وہ عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں، اور اسی طرح عورتیں مردوں کے ذریعے سے آئی ہیں دنیا کے اندر، لہٰذا بعض کا بعض کے ساتھ رشتہ ہے، اور یہ رشتہ آدم سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک چلنا ہے، کیونکہ اللہ نے انسانوں کی نسل کو چلانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں پریشان مت ہو میرے پیغمبر کے صحابہ، فالذین ہاجروا، میں تمہیں اس سے تھوڑا بڑھ چڑھ کر بھی کچھ دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے تم نے دعا مانگی، میں نے تمہاری ساری دعائیں قبول فرما دی۔ اب اللہ فرماتے ہیں فالذین ہاجروا واخرجوا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی دین کی خاطر، گھر بار کو چھوڑا، کنبے قبیلے کو چھوڑا، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑا، اور وہ اخرجوا من دیارہم، کافروں کے ملکوں سے نکل کر علیحدہ کسی ملک میں چلے گئے، کافروں نے انہیں تنگ کیا، اور وقاتلوا وقتلوا، اور میرے راستے کے اندر وہ لڑے، جہاد کیا، اور وقتلوا، خود بھی شہید ہو گئے، لأکفرن عنہم سیئات، میں ضرور میں رب ضرور ان کے گناہوں کو معاف فرماؤں گا، لأدخلنہم جنات تجری، اور میں ضرور یہ دیکھیں نا ضرور کا جو معنی ہے یہ اس لیے یہ اللہ تاکیداً کہہ رہا ہے میں ان کو ہر حال میں، پریشان مت ہو، میں تمہیں ہر حال میں جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اور وہ جنت کیسی ہوگی جی؟ وہ ایسے باغات ہیں جی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور فرمایا ثوابا من عند اللہ، دنیا میں تمہیں پریشانیاں تو ملیں گی لیکن اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے، اور واللہ عنده حسن ثواب، اور اللہ کے پاس جو ٹھکانہ ہے، جو اجر ہے وہ کیا ہے جی؟ سب اجروں سے اعلیٰ عرف ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لا یغرنک،
اب یہاں سے اللہ ایک اس چیز کو بیان فرماتے ہیں، چونکہ مضمون مسلمانوں کو تسلیوں والا چل رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر اور میرے پیغمبر کے صحابہ اور میرے پیغمبر کے امتیوں، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالا ہے یہ کافروں کی ٹھاٹھ باٹ۔ یہ کافر آج جو بوٹ سوٹ پہن کر، کار کوٹھی بنگلہ جمع کر کے، بینک بیلنس بنا کر، بڑے ذوق شوق کے ساتھ اپنی چہل پہل کرتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، تو لا یغرنک، آپ کو دھوکے میں مت ڈالے جی۔ کافر کہا کرتے تھے نا جی، اگر تم سچے مسلمان ہو، تم کہتے ہو ہمارا رب ہم سے راضی ہے، تو جب تمہارا رب تم سے راضی ہے تو پھر یہ جائیدادیں تمہیں کیوں نہیں دیتا، یہ خوشیاں تمہیں کیوں نہیں دیتا، یہ مال تمہیں کیوں نہیں دیتا، اور یہ جو بینک بیلنس ہے یہ تمہیں کیوں نہیں دیتا؟ تو مطلب یہ ہے کہ تم سے وہ راضی نہیں ہے، تم سے وہ ناراض ہے، تمہیں دیتے نہیں ہے، ہم سے راضی ہے، وہ ہمیں سب کچھ دیتے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر لا یغرنک، آپ کو دھوکے میں مت ڈالے اے مخاطب انسان، لا یغرنک، تجھے دھوکے میں مت ڈالے تقلب الذین، ان لوگوں کا پلٹنا آنا جانا، کفروا فی البلاد، جنہوں نے کفر کیا اور شہروں میں آتے ہیں جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہو کچے قسم کا مسلمان، کمزور ایمان رکھنے والا بندہ، جب ان کے سامنے یہ کفار یہ باتیں کرتے ہیں نا جی، تو اس کا دل ششتار ہو جاتا ہے جی، پریشان ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رب ان سے راضی ہو، ظاہر بات ان کو اتنی خوشیاں دی ہوئی ہیں۔ فرمایا نہیں، متاع قلیل، یہ جو دنیا کے اندر ان کو ٹھاٹھ باٹ ملی ہے نا جی، یہ خوشیاں ملی ہیں، بینک بیلنس ملے ہوئے ہیں، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ آج ہے 1 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 60 سال کے لیے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے جی، پھر پتہ چلے گا یہ جو دنیا کے اندر جو تمہیں ٹھاٹھ باٹ ملی تھی، تم سمجھتے تھے ہم کامیاب ہیں، آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ کامیاب کون ہے۔ وہ لوگ کامیاب ہیں جنہیں مال زیادہ دیا گیا، یا وہ لوگ کامیاب ہیں جنہیں مال تھوڑا دیا گیا، دین کے اندر مشقتیں انہیں برداشت کرنی پڑی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لیکن الذین اتقوا، اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہے۔ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ ان لوگوں نے دنیا میں مصیبتیں جھیلی ہیں، اپنوں سے بھی جھیلی ہیں، کفار سے بھی جھیلی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نزلا من عند اللہ، میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو دنیا کے اندر تمہیں دکھ ملتے ہیں نا جی، تمہارے دل ٹوٹتے ہیں، کبھی تمہیں اسپتالوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، کبھی تمہیں پریشانیوں کی، غربت کی، مسکینی کے، اور کبھی تمہارے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، کفار تمہیں نیچا دکھاتے ہیں۔ فرمایا نزلا من عند اللہ، ان سب دکھ دردوں کی، ان مرضوں دعوت کیا کرے گی؟ تمہارے سارے دکھ دردوں کو ختم کر دے گی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے ہاں نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے، کافروں کا نہیں ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، سورت کے اندر بہت ذرا یہودیوں کا، عیسائیوں کا ذکر چلتا ہے جی، ان کی بدعمالیوں کا ذکر چلتا ہے۔ تو اللہ نے پیچھے فرمایا تھا لیسوا سواء، میرے پاک پیغمبر یہ جو کچھ یہودی ہیں نا جی، جو اس زمانے میں تھے، یا کچھ عیسائی تھے، یا کچھ مشرکین تھے، یہ سارے کے سارے بدبخت نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں، کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ والے بھی ہیں جی۔ پھر آپ نے سنا ہے ان کے اندر میں سے حضرت عبداللہ بن سلام جیسے صحابی، اور اسی طرح حضرت سہل، حضرت سہیل، حضرت عدی بن حاتم، اور بھی بہت سارے صحابہ ایمان لائے تھے ان کفار سے چھوٹ کر، پھر اسی طرح اپنے مذہبوں کو چھوڑ۔ اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حبشہ کا ایک بادشاہ تھا کہ وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر اسلام لایا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مشرکین مکہ نے بڑا تنگ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ 5 نبوی تھی، کچھ صحابہ ہجرت کر کے گئے، اس کے بعد کچھ صحابہ اور بھی ہجرت کر کے گئے۔ تو وہ جو بادشاہ تھا، اسہم اس کا نام تھا، وہاں پر گیا، اس نے تفتیش کی کہ مسلمانوں کے دن بدن اضافہ ہوتا ہے، یا یہ کہ مسلمانوں کا جو پیغمبر ہے وہ کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، ساری تفصیل لی۔ خیر یہ ہے کہ مسلمان ہوئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا جی، جبریل امین نے آ کر بتایا، تو اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو کہا وہ میرے صحابہ تمہارے بھائی کا آج انتقال ہو چکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر باہر گئے، اور حضور نے اپنے صحابہ کی صفوں کو باندھا۔ پھر صفیں باندھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجاشی بادشاہ کا غیبانہ نماز جنازہ پڑھایا، غیبانہ نماز جنازہ پڑھایا، اور 4 تکبیریں اس جنازے کے اندر کی جی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سنیں، غیبانہ
نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ یہ درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھایا تھا، بہت سارے جواب دیے محدثین نے، لیکن ایک ایسا جواب کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ یہ جنازے کے اندر 4 تکبیرات ہیں، جو لوگ 5 کرتے ہیں نا، 6 کرتے ہیں، 7 کرتے ہیں، تو یہاں سے اس واقعے سے یہ آخری وہ جنازہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، تو پتہ چلا کہ جنازے کے اندر تکبیرات بھی کیا ہیں جی، 4 ہیں، اور غائبانہ نماز جنازہ بھی درست نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا نا جی، تو جو بیچ میں منافقین تھے انہوں نے کہا دیکھو آپ عیسائیوں کی نماز جنازہ پڑھاتے ہو، ہمارا خیال نہیں کرتے ہو، آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ پھر بھی اس کا جنازہ پڑھاتے ہو۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بے شک اہل کتاب میں سے لَمَن يُؤْمِنُ، البتہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں جی، کس چیز کے اوپر؟ اس چیز کے اوپر جو اللہ نے اتاری ہے، اور وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کے پیغمبر کے اوپر اتاری ہے وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو میرے پاک پیغمبر آپ پر بھی اتاری ہے تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کیوں؟ خاشعین للہ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کے بدلے میں پیسے نہیں لیتے۔ فرمایا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والے۔ آگے اللہ مسلمانوں کو کہتے ہیں اپنی سرحدوں کی بھی حفاظت کرو اور اپنی نظریات اور عقائد کی بھی کیا کرو جی، حفاظت کرو۔ نظریات، اسلامی ملکوں کی سرحدوں کی جو حفاظت ہے، حفاظت اس لیے کرو تاکہ کفار آپ پر حملہ نہ کریں، اور اپنی عقائد کی حفاظت اس لیے کرو تاکہ آپ کے عقائد خراب نہ ہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، و ایمان والو صبر کا دامن تھامے رکھنا، اور وصابروا، اور ڈٹ کر رہنا جی۔ جب ایمان لے آئے ہو، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دکھ آئیں گے، لوگوں کی باتیں آپ کو سہنی پڑیں گی، تو وہاں پر کیا کرنا ہے جی، ثابت قدم رہنا، ڈٹ کر رہنا ہے، اور ورابطوا، اور ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنا ہے، اور واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستجاب لهم، پس قبول فرما لی اللہ نے ان کے لیے ان کی دعاؤں کو، اور قبول کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں ضائع نہیں کروں گا کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، من ذکرین، چاہے کہ وہ مرد ہے، او انسا، یا وہ عورت ہے، بعضکم من بعض، تم میں سے بعض میں سے ہیں، فالذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی ہے، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان کو گھروں سے نکالا گیا ہے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ کے راستے میں انہیں تکلیف دی گئی ہے، اور وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں قتال بھی کیا ہے، اور وَقُتِلُوا، اور شہید بھی کیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، میں ضرور بضرور مٹاؤں گا ان سے سیئات، ان کے گناہوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، میں ضرور بضرور داخل کروں گا ان کو جنات، باغات کے اندر، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، ان سب کا بدلہ اللہ کے پاس ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ رب العزت کے ہاں جو بدلہ ہے وہ بڑا ہی بہترین ہے۔ لا یغرنک، میرے پاک پیغمبر، اوے مخاطب بندہ، لا یغرنک، ہرگز تجھے دھوکے میں مت ڈالے، تقلب الذین، ان لوگوں کا چلنا پھرنا، چہل پہل، ان کی خوشحالیاں، ان کی یہ ٹھاٹ باٹ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں، متاع قلیل، یہ والی ٹھاٹ باٹ کچھ دنوں کی ہے، ثم مأواہم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، لیکن الذین، وہ لوگ، اتقوا، جو ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، ان کے لیے جنات، باغات ہوں گے جس کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نزلا من عند اللہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں مہمان نوازی ہوگی، دعوت ہوگی، وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے ہاں نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بے شک اہل کتاب میں سے، لَمَن يُؤْمِنُ، البتہ وہ بھی ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جو چیز آپ پر اتاری گئی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں،
وما انزل الیہم، اور اس چیز کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، خاشعین للہ، کیفیت ایمان تو یہ ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کے بدلے میں قیمتیں نہیں لیتے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، و ایمان والو، اصبروا، صابر رہو، صبر کا دامن پکڑے رکھنا، وصابروا، اور صبر جب ایمان لے آؤ تو تکلیفیں پہنچیں گی تو اس پر بھی ڈٹ کر رہنا، اور ورابطوا، جہاد اور انفاق کے معاملے میں ہر وقت تیار رہنا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہاری کامیابی یقینی ہو جائے۔